کلپ نمبر 1441۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 6 سے 8 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون۔ ترجمہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر لوگ اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کے یہ دلائل بیان فرمائے ہیں، اور یہ دلائل جھوٹ اور باطل پر مشتمل نہیں، بلکہ ہم آپ کو حق کے ساتھ ان کی خبر دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے بیان کیے ہوئے دلائل کو جھٹلا کر مشرکین کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یاد رہے کہ یہ آیت مبارکہ حدیث پاک کا انکار کرنے والوں کی دلیل ہرگز نہیں بن سکتی، کیونکہ یہاں حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مراد نہیں، بلکہ کفار کی اپنی باتیں مراد ہیں۔ اگر یہاں حدیث سے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مراد لیا جائے تو یہ آیت ان تمام آیات کے خلاف ہوگی جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز یہ ویسی بھی جہالت ہوگی کہ حدیث کا لفظ یہاں اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے بیان ہوا تو اسے فن حدیث کی اصطلاح پر کیسے منطبق کیا جا سکتا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ترجمہ، ہر بڑے بہتان باندھنے والے گناہ گار کے لیے خرابی ہے جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے کہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر تکبر کرتے ہوئے ضد پر ڈٹ جاتا ہے، گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، تو ایسے کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ وَيْلٌ، خرابی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ کافر اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے، اور جب وہ ایمان نہ لائے تو اس آیت سے ان کے لیے بہت بڑی وعید بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر بڑے بہتان باندھنے والے گناہ گار کے لیے خرابی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں سن کر ایمان لانے سے تکبر کرتے ہوئے اپنے کفر پر اصرار کرتا ہے، اور وہ ایسا بن جاتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں۔ تو اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسے شخص کو قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ بھی بیان کیا ہے کہ نضر بن حارث عجمی لوگوں جیسے رستم اور اسفندیار کے قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو قرآن پاک سننے سے روکتا تھا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یاد رہے کہ اس آیت کا نزول اگرچہ نضر بن حارث کے لیے ہے، لیکن اس وعید میں ہر وہ شخص داخل ہے جو دین کو نقصان پہنچائے اور ایمان لانے اور قرآن سننے سے تکبر کرے۔ کلپ نمبر 1443۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 9 سے 12 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی کا علم ہوتا ہے تو اسے ہنسی بنا لیتا ہے، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے اور ان کا کمایا ہوا مال انہیں کچھ کام نہ دے گا،
اور نہ وہ جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے مددگار بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ عظیم ہدایت ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے سخت تر عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی کا علم ہوتا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار کا حال یہ ہے کہ جب اس تک ہماری کوئی آیت پہنچے اور اسے پتہ چل جائے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیت ہے تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے، اور صرف اس آیت کا مذاق اڑانے تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ پورے قرآن کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب ہے، اور اس کا انجام موت کے بعد بالآخر جہنم ہے، اور ان کا کمایا ہوا وہ مال انہیں کچھ کام نہ دے گا جس پر وہ بہت نازاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی انہیں کچھ کام نہ دیں گے، اور ان کے لیے ایسا بڑا عذاب ہے جس کی حقیقت انہیں معلوم نہیں۔ ھذا ھدی، یہ عظیم ہدایت ہے، یعنی یہ قرآن ہدایت میں کمال کو پہنچا ہوا ہے، تو گویا کہ یہ عظیم ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا تو ان کے لیے سخت تر عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ ترجمہ: اللہ وہی ہے جس نے دریا کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہی ہے جس نے دریا کو تمہارے تابع کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کی تسخیر کے ذریعے اپنی وحدانیت اور قدرت پر استدلال فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، معبود ہونا اسی کے لائق اور شایان شان ہے جس نے دریا کو تمہارے تابع کر دیا، اور اس تابع کرنے میں حکمتیں یہ ہیں کہ اس کے حکم سے دریا میں کشتیاں چلیں، اور تم دریائی سفر کے ذریعے تجارت کر کے اور دریاؤں میں غوطہ زنی کے ذریعے موتی وغیرہ نکال کر اس کا فضل تلاش کرو، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت و کرم اور فضل و احسان کا شکر ادا کر کے اس کا حق مانو، لہٰذا تم صرف اسی کی عبادت کرو، اور جس کام کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے وہ کرو، اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ کلپ نمبر 1444۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 سے 14 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا دیا، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور تمہارے کام میں لگا دیا، یعنی اے لوگو، جو کچھ آسمان میں ہے جیسے سورج، چاند اور ستارے، اور جو کچھ زمین میں ہے جیسے جانور، درخت، پہاڑ اور کشتیاں وغیرہ، سب کا سب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے تمہارے فائدے اور مصلحت کے لیے کام میں لگا دیا ہے، لہٰذا تم اسی کی حمد کرو، اسی کی عبادت کرو، اور صرف اسے ہی معبود مانو، کیونکہ تمہیں یہ نعمتیں دینے میں اس کا کوئی شریک نہیں، بلکہ تم پر اتنے سارے انعامات کرنے میں وہ یکتا ہے۔ بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر ان لوگوں کے لیے عظیم الشان نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صنعتوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان دلائل میں غور کر کے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں بلکہ اس کی تخلیق میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ غور و فکر اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنا بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ وہ انسانی عقل سے ماورا ہے، جبکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا ایمان کی سعادتوں سے سرفراز کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آ کر کہتا ہے، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر شیطان سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ جب تم میں سے کوئی ایک ایسا سوال سنے تو کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔
قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون۔ ترجمہ: تم ایمان والوں سے فرماؤ کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کی کمائی کا بدلہ دے۔ قل للذین آمنوا، تم ایمان والوں سے فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، قدرت اور حکمت کے دلائل بیان فرمانے کے بعد اس آیت سے مسلمانوں کی اخلاقی تربیت فرمائی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دنوں سے مراد وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کے لیے مقرر فرمائے ہیں، یا ان دنوں سے وہ واقعات مراد ہیں جن میں وہ اپنے دشمنوں کی پکڑ فرماتا ہے، اور ان دنوں کی امید نہ رکھنے والوں سے مراد کفار ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار سے جو ایذا پہنچے اور ان کے کلمات جو تکلیف پہنچائیں، مسلمان ان سے درگزر کریں اور ان سے جھگڑا نہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ان کے احسانات کا بدلہ دے جنہوں نے دشمنوں کی طرف سے ملنے والی اذیتوں پر صبر کیا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کئی قول ہیں، ان میں سے 3 سماعت کیجیے۔ نمبر 1، غزوہ بنی مصطلق میں مسلمان بیر مریسی پر اترے۔ یہ کنواں تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے غلام کو پانی کے لیے بھیجا اور وہ دیر سے واپس آیا تو اس نے غلام سے سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے کنارے پر بیٹھے تھے جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشقیں نہ بھر گئیں۔ اس وقت تک انہوں نے کسی کو پانی بھرنے نہ دیا۔ یہ سن کر اس بدبخت نے ان حضرات کی شان میں گستاخانہ کلمے کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ تلوار لے کر تیار ہوئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس شان نزول کے مطابق یہ آیت مدنی ہوگی۔ نمبر 2، مقاتل کا قول ہے کہ قبیلہ بنی غفار کے ایک شخص نے مکہ مکرمہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی تو آپ نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نمبر 3، جب یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوئی تو فنحاس یہودی نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رب محتاج ہو گیا، معاذ اللہ تعالی۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچی اور اس کی تلاش میں نکلے، لیکن حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے آدمی بھیج کر انہیں واپس بلا لیا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔